السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلامت ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلامت ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کی ہی خبر سناؤں گا آپ لوگوں کو، حالانکہ دیش کے باہر کی بھی فلسطین کی بہت اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ اس کی ساری اپڈیٹ دوں گا۔ انشاءاللہ آج ویسے بھی فائنل ہو رہا ہے، وہاں پہ لکھت پڑھت بھی ہو جائے گی، تو پھر سننے کا، سنانے کا، بولنے کا، بتانے کا بھی مزہ کچھ اور ہی آئے گا۔ تو دیش کی خبر سناؤں گا جو ٹخلے سے جڑی ہے اتر پردیش کی، گنجوٹی گنجے سے جڑی ہے اتر پردیش کی، چندی چو اور بساند مارنے والے جو سالوں سے پانی نہیں نہایا، جو گٹروں میں غوطے مارتا، جب منہ کھولتا ٹٹی اگلتا، ٹٹی کھاتا، متر پیتا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، زہر کے علاوہ، تو وہ زہریلے کی جگہ کی ہوگی، کیونکہ اس نے محرم سے پہلے 6 محرم کو ایک بہت بڑا چیلنج کر دیا تھا کہ یہاں پہ یو پی میں محرم گھروں میں منانا، روڈوں پہ نہیں منانا، جلوس نہیں نکالنا، یعنی گندگی بہت برپا کی تھی اس نے۔ یقین مانیے کوئی سال نہیں روک سکے یہ لوگ، تو اب کیا روکیں گے؟ ہاں، لیکن الزام میں ضرور لگایا تھا اس نے، کیونکہ ان کے پاس الزام لگانے کے علاوہ، جھوٹ بولنے کے علاوہ، پھینکنے کے علاوہ، بڑے باتیں کرنے کے علاوہ تو آج تک کچھ کرے نہیں ہیں لوگ۔ تو یہ ان کی فطرت، ان کی عادت بنے بھی ہے یہ۔ تو بڑے بڑے باتیں کرے تھے انہوں کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، جو ہمارا آرڈر ہے اس کو فالو نہیں کرے تو ہم قانونی کارروائی کریں گے اور بہت بڑی سزا دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو بتا دو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جتنا سارے دیش میں، ہندوستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں، بھلا حیدرآباد میں بھی ہوا، دلی میں بھی ہوا، مہاراشٹر ممبئی میں بھی ہوا، لیکن سب سے بڑا اور سب سے زبردست جلوس دیکھنے میں ملا وہ یو پی اتر پردیش، چاہے الہ آباد ہو، چاہے میرٹھ ہو، چاہے لکھنؤ ہو، یہ دیکھنے لائق تھے۔ اور یہ ٹٹی کے منہ کا، یہ کھنڈوا، یہ لنڈوا، یہ رنڈوا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکا۔ اسی کی پولیس وہ لوگوں کو حفاظت سے ان کے پورا پروگرام ختم ہونے تک تھی، ان کی تب بھی گئی، جل بھی گئی، اور جو ہے سب پچھواڑ میں آ گئے۔ اس لیے بولتے بڑے باتیں نہیں کرنا، بڑے باتیں کریں گے تو ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسا ذلیل ہوئے ہیں، جیسا رسوا ہوئے ہیں ویسے ہی رسوا ہوں گے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، محرم 10 محرم تو ختم ہو چکا ہے، 10 محرم، اور جو جلوس ہمیشہ ہر سال نکالا جاتا ہے، بڑے پیمانے پہ نکالا گیا اور بہت پرامن طریقے سے ہوا یہ، اور ان نسل حراموں کو ایک سبق ملا کہ چاہے یہ لوگ لاکھ گندگی پھیلائے، لاکھ روکنے کی کوشش کرے، لیکن وہ نہیں روک سکتے۔ اب یہ اندازہ لگائیے آپ، بارش کے اتنے آثار تھے، چاہے یو پی میں ہو، الہ آباد میں، میرٹھ میں، چاہے تلنگانہ حیدرآباد میں ہو، چاہے مہاراشٹر بمبئی میں ہو، جبکہ 2 دن سے پانی پڑ رہا تھا ادھر، لیکن شان دیکھیے پروردگار کی، اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی، وہ دیکھیے آپ کہ پانی کا ایک چھینٹا نہیں پڑا، پانی کا، بارش کا ایک چھینٹا نہیں تھا،
جبکہ اتنی موسمیات ان کی یہ بھی پچھواڑ میں جا چکی ہے. تو کون ایسے چیلنجز کر کے یہ لوگ جو ثابت کرنا چاہتے، ہمیشہ یہ لوگ رسوا ہوئے ہیں، ذلیل ہوئے ہیں، ہمیشہ ذلیل ہوئے ہیں. ان کو حاصل تو کچھ نہیں ہوا، نہ انہوں کچھ دیش کے لیے کچھ کر سکے یہ لوگ، نہ کبھی کچھ کر سکتے. سوائے گندگی کے علاوہ انہوں نے کبھی دیش کو کچھ نہیں دیا، زہر کے علاوہ کچھ نہیں دیا، آتنک کے علاوہ، ظلم کے علاوہ، دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. ابھی جس طریقے سے کولہاپور کی جو مسجد میں ان آتنکیوں نے، اس بجرنگی کینچوں اور وشو ہند پریشد کے آتنکوادیوں نے جو گھس کر جو بے حرمتی کی، قرآن پاک کو جلایا، قرآن پاک کو پھاڑا، اور اس میں سے معلوم ہے آپ لوگوں کو 3 جنے ختم بھی ہو گئے کہتے ہیں. معلوم بیٹھی جگہ سوئی جگہ اٹھے جنے. یہ اللہ کی مار ہے، اس لیے بولتے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. اور بعض جنوں کو ایسے جسم پہ ایسے دھدوڑے آئے گئے تھے، ایسے پھوڑے آئے گئے تھے. ابھی یہ سب چھپا رہے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو، وہ لوگوں کے جو دھدوڑے آئے ہیں اور جو پھوڑے آئے ہیں، جو لا علاج ہے، جو پریشان حال ہے، وہ لوگ وہ سارے بتاؤں گا. وہ لوگوں کی میں ویڈیو بھی میرے پاس آنے والی ہے، میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بھی بتاؤں گا. یہ کن کو سبق ملا ہے، پھر بھی یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ موتر پہ یقین کرتے ہیں. پانی نہیں پیتے نا یہ لوگ، موتر پیتے ہیں. اگرچہ پانی پیتے، اگرچہ کھانا کھاتے، روٹی کھاتے، تو ان کو سمجھ میں بھی آتا. یہ لوگ کتے کا پیشاب پینے والے ہیں، سمجھے. تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. بتانے کا یہ مقصد ہے آپ لوگوں کو کہ انہوں جب گندگی پھیلائیں گے ان کو سزا تو ملنی ہے. اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر ایسا قہر نازل کرے گا کہ یہ لوگ کبھی اپنے آپ کو کوئی چیز میں سرخرو نہیں کر سکتے. بہرحال کیپ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے جو جلوس کو جو روکنے کی جو ناکام کوشش کرے یہ لوگ، جلوس اختتام پذیر ہوا اور بہت اچھے طریقے سے نکالا گیا، پرامن طریقے سے نکالا گیا. جو یہ لوگ ہمیشہ نکالتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کو اوپر لاگ باتے ہوئے، لیکن کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکا. پرامن طریقے سے وہ اختتام پذیر ہوا. اب یہ لوگوں کے پاس تو کچھ نہیں رہا سوائے ضلالت اور بے عزتی کے علاوہ. ابھی انہوں کیا بولتے اس سے فرق نہیں پڑتا. اب جو کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا ہم کو واجب ہے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا، اس لیے خود بھی دیکھو اور اپنے 4 دوست احباب کو بھیجو. اور جھوٹی خبروں پہ توجہ مت دو آپ لوگ، وہ مت سنو، نہ سننے لائق ہوتے ہیں. گودی میڈیا کے خاص کر بائیکاٹ کرو، کیونکہ یہ اسلام دشمن ہے. ان کے پاس سوائے جھوٹ کے علاوہ اور مسلمانوں کو عزت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا. اس لیے ان کم وقتوں کی طرف آپ لوگ مت جاؤ. بہرحال جو کچھ بھی ہے نیوز آپ کا یہ بھائی آپ لوگوں کو دے گا انشاءاللہ. منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے.